غم حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہما ریحانۃ الدنیا، یہ دونوں حسن اور حسین میری دنیا کے پھول ہیں۔ صحابہ کو کبھی ضرورت پڑتی کسی افتاء کی بات کی تو وہ حل کرنے کے لیے امام حسین سے رجوع ہوتے۔ ہائے ہائے، علم کا تدبر دیکھیے کیا ہے۔ اور جب کوفہ کو آپ نے پائے تک بنا لیا، خلافت کا مقام بنا لیا، حضرت علی مقام مولا علی کرم اللہ شیر خدا نے، تو آپ ساتھ میں وہیں سفر فرمائے اور وہاں ساتھ رہے۔ تو گویا بچپن سے لے کر اس مقام تک حق کی پاسبانی کرنا اور حق کی حمایت کرنا، حق کی دعوت دینا، اور حق کے اعتبار سے ایسے آپ تربیتی یافتہ ہو گئے کہ آپ حق کے پاسباں بن گئے۔ ایک غلام شوربہ کھانے کا، جو روٹی چوری کھاتے، شوربے کا گرم گرم کٹورا لے کے دسترخوان کی طرف جا رہا تھا کہ آپ راستے میں بیٹھے ہوئے تھے، فوری اس کے ہاتھ سے تلف ہو گیا، گر گیا، اور سیدھا گرا تو آپ کے جسم میں۔ اب اتنا بولیں سمجھنے کے لیے اس دور کا سب سے صبر کرنے والا بھی کوئی شخص رہا تو اس کے صبر کے کیا معاملہ ہے سوچیں۔ آپ کے آن پہ گرتے آپ پلٹ کے اس کو فوری نظر فرمائیں، اس کی طرف دیکھیں تو اس نے فوری قرآن کی آیت پڑھا، کیونکہ آپ کا غلام تھا وہ، آپ کے پاس خدمت کرنے والے۔ اب سوچو بھائی، معمولی لوگ مسجد سے وابستہ ہو گئے تو ان کے اندر تدبر اتنا آتا، دین کی فکر و فہم بڑھ جاتی کہ عام محلے کے لوگوں سے زیادہ فراست ان کو ملنا شروع ہو جاتی۔ ہوتی نہیں ہوتی؟ مانتے نہیں مانتے؟ یہ تو خاندان رسول اللہ سے جڑا ہوا غلام تھا۔ اس نے کہا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، مومن کی شان یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جاتا، تو آپ فوری مسکرا دیے۔ اس لمحات میں آیت کریمہ سن کے مسکرانا یہ کوئی معمولی کردار نہیں، یہ کوئی معمولی اخلاق نہیں۔ بھائی آپ کو تکلیف پہنچی، جسمانی ادراک پہنچا، مادی اعتبار سے ایذا پہنچی، تو مادیت کا پلٹ وار کیسا ہوتا سوچیں آپ۔ ویسے موقع پہ قرآن کی تلاوت کی گئی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، مومن غصے کو پینے والا ہوتا، آپ مسکرا دیے، غصے کو پی لیے۔ یہ آپ ہی کا کردار۔ پھر اس کے بعد دوسری آیت پڑھا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف کر دینا، یہ شیوا ہے مومن کا۔ تو فوری کہا معاف کر دیا۔ ان اللہ قریب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کے قریب ہوتا ہے۔ کہا کہ میں نے تجھ کو آزاد کر دیا۔ آئے ہائے ہائے، کیسے اخلاق ہے دیکھیے۔ ایک ہی محفل میں غصے کو بھی پی لیے، معاف بھی کر دیے، اور اس کو اپنی اپنی غلامی سے آزاد بھی فرما دیا۔ یہ اخلاق آپ کے۔ اب سوچیں، جو لوگ آپ کی ذات کے بارے میں کلام کرنے کی جرات کرتے ہیں، ان کی جرات کہاں لے جا رہی ہے ان کو؟ بس اتنا میں فکر آپ کو لا کے چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ فیصلہ کریں، آپ سوچیں۔ جو عقل کے گھوڑے دوڑا کر مختلف ذات امام حسین علیہ السلام پہ کلام کرنے کی جرات کرتے ہیں، ان کا شہریزہ کیا ہوگا، کیسے بکھرے گا؟ دنیا میں رسوائی تو دنیا دیکھ رہی ہے، آخرت کا حشر ان کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما، مولا ہمیں سچی محبت مودت سے عطا فرما، مولا ہمیں راسخ عقیدہ عطا فرما، مولا ہمیں تیرے حبیب پاک، تیرے حبیب کی آل سے سچی الفت محبت رکھنے والا زندگی کا قرینہ عطا فرما، مولا عزت کے اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کریم طیبہ عطا فرما۔
اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات